میرا نام ابتسام راشد ہے اور میں پاکستان ایئر فورس کے لیے ایروسپیس انجینئر کے طور پہ کام کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں یو کے کی ایک کمپنی کے لیے ایز اے پراپر فری لانسر کام کرتا ہوں. مطلب کہ فری لانسنگ میں دو طرح کی ٹریڈیشنل فری لانسنگ آتی ہے, ایک نان ٹریڈیشنل فری لانسنگ آتی ہے. نان ٹریڈیشنل فری لانسنگ میں آپ کے فائبر ہے کہ آپ کو ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کا کلائنٹ آپ کو میسج کرتا ہے کہ میرا یہ پروجیکٹ ہے, آپ نے اپنی گگ بنائی ہے. گگ از سارٹ آف لائک آپ کی شاپ ہے, آپ ایک جنرلی اسٹور کھولتے ہیں تو وہ آپ کی ایک ڈیجیٹل پریزنٹیشن ہوتی ہے آپ کی گگ کہ میں یہ سروسز آفر کرتا ہوں, یہ میرا ریٹ ہے, اور وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے. ایک نان ٹریڈیشنل ہوتی ہے کہ جو کلاسک جس کو فری لانسنگ کہتے تھے. تو مجھ سے بھی اس کمپنی نے رابطہ کیا تھا, اور جنرلی ہوتا ہے کہ جب آپ ایز اے فری لانسنگ کسی بھی مارکیٹ پلیس میں کرتے ہیں تو آپ کا کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوتا. میرا کانٹریکٹ سائن ہوا ہے, جس میں بس یہ بینیفٹ ہے کہ انہوں نے مجھ سے صرف یہ سائن کروایا تھا کہ آپ کوئی مطلب جو کانٹینٹ ہے وہ انلیگل طریقے سے آبٹین نہیں کریں گے. جہاں سے آبٹین کریں گے اس بندے کو پورا آپ کو اس کو سائٹیشن دینی پڑے گی کہ میں نے اس بندے کا کام اٹھایا سارا کچھ. تو وہ ایک ویسے ہی مورلی ایتھیکلی آپ کو ہر کام, چاہے وہ انجینئرنگ ہو یا گرافک ڈیزائننگ میں کچھ بھی ہو, آپ اگر کسی بندے کی چیز یوز کریں اور آپ اس کو نہیں دیتے کریڈٹ تو وہ ایک تھیفٹ ہے, لٹرلی تھیفٹ ہے. تو جو کہ پنشیبل بائی لا ہے انٹرنیشنلی, یہاں پہ اتنا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ زیرو ایویا کے نام سے ایک کمپنی تھی, میں نے ان کے ساتھ فری لانسنگ پہ کام کیا تھا. وہ ایک ایئرپلین ڈیزائن کر رہے تھے جو کہ کوئی ایمیشن نہ کرے, کاربن ایمیشن. جو نارملی آپ پیٹرول یوز کرتے ہیں اس میں ایویشن انڈسٹری کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتی ہے, گرین ہاؤس گیسز وہ کہتے ہیں, جس سے آپ کی اوزون لیئر خراب ہوتی ہے اور گلوبل وارمنگ کو بہت سارا کچھ. تو اس کے لیے میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اس کے علاوہ ایک اور کمپنی تھی, وہ اپنا پیسنجر ٹرین ہائپرسونک یوز کرتے ہیں کہ آواز کی رفتار سے 10 گنا تیز چلنے والے کسی بھی جہاز کو وہ ہائپرسونک کہتے ہیں. تو جنرلی ہائپرسونک آپ کے فائٹرز ہوتے ہیں جو کہ جنگی طیارے ہوتے ہیں. تو وہ ایک پیسنجر طیارہ اتنا تیز بنا رہے تھے جو کہ گراؤنڈ کر دیا گیا کیونکہ آپ کی فیڈرل ایویشن کی جو ریگولیشنز ہیں وہ الاؤ نہیں کرتی. لیکن انہوں نے ان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا, ان کے لیے ڈیٹا میں نے اکٹھا کیا تھا, اس پہ تھوڑا سا کام کیا. پریزنٹلی میں خود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے ادھر امپلیمنٹ بھی ہوتی ہے انجینئرنگ میں, جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا مشین لرننگ کا. تو ہم نے تھوڑا سا کام کیا کہ جو ہم پہلے سیٹ اپ کرتے تھے ایک جہاز کا انالیسس کرنے کے لیے, اور اس میں ہمیں 1.5 دن لگتا تھا, 2 دن لگتا تھا. اب ہم نے اپنے کمپیوٹر کو ٹرین کر دیا کہ ہم کمانڈ دے کے چلے جاتے ہیں, وہ کمپیوٹر خود ہی ریپیٹیشن کر کے جو اس کو فائنل ایک ملتا ہے کہ یہ سیٹ اپ سب سے موزوں ہے, وہ کمپیوٹر آٹومیٹک سیٹ اپ کر دیتا ہے. اور یہ اے آئی کی سب سے ایک چھوٹی امپلیمنٹیشن ہے جس کے لیے مجھے ابھی کوئی اے آئی کا کوئی بہت بڑا نالج نہیں ہے. یہ سب سے ایک بیسک مطلب کوڈنگ ہے یا اسکرپٹنگ ہے جس میں آپ 10 لائن کا کوڈ لکھ کے اپنے کمپیوٹر کو یہ سکھا سکتے ہیں. تو اسی سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ اگر اے آئی پہ گرفت حاصل کر لی جائے تو آپ کیا کیا اچیو نہیں کر سکتے. مطلب اگر صرف 10 لائن کے کوڈ سے میں اپنی 2 دن کی خواری بچا سکتا ہوں تو اے آئی کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اے آئی شاید ابھی آیا تھا. اے آئی 1960s میں پہلا پروگرام ڈیزائن ہوا تھا. 1960s میں جو اے آئی کے بانی میں آیا تھا, انہوں نے چیکرز کا پروگرام بنایا تھا. چیکرز جس کو زبان زد عام میں ڈرافٹ بورڈ کہتے ہیں ہم لوگ, اور وہ پروگرام خود سے ہی کھیلتا رہتا تھا. تو ابھی انٹرنیٹ پہ ایک چیس کا پروگرام, کیونکہ مجھے چیس میں تھوڑی بہت دلچسپی ہے, وہ گیم کا تھا. وہ گیم اپنے ساتھ کھیلتی رہتی تھی. آپ اگر اس کو ہرائیں گے وہ آپ کے مووز کاپی کرے گی, ان کو انالائز کرے گی. تو ابھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے چیس کا ایک ٹول ہے جو کہ ابھی پچھلے 2 سال سے اس کو کوئی نہیں ہرا پایا. ابھی دنیا کا 7 دفعہ شاید ورلڈ چیمپئن میگنس کارلسن اس کا نام ہے چیس کا. میگنس کارلسن اس کے ساتھ کھیلا تھا اور اس نے 7 موو میں اس کو ہرا دیا تھا. کیوں؟ وہ دنیا کے ہر لمحے اپنے ساتھ ہی کھیل رہا ہے چیس. وہ اپنے ساتھ ہی گیم کھیل رہے تھے, دیکھتے اچھا میں نے اپنے آپ کو اس دفعہ کیسے ہرایا. پھر وہ اس کو انالائز کرتا ہے کہ اچھا یہ موو کیا تھا اور اپوزیشن یہ موو کر سکتا ہے, میں نے یہ موو کیا تھا اپوزیشن یہ موو کر سکتا ہے. یہاں پہ انسان کی لمیٹیشن تھوڑی سی آ جاتی ہے. اگر آپ چیس کی ہی بات کریں تو ابھی ایک چیمپئن شپ ہوئی ہے چیس کی, اس میں وہ بندہ فائنل میں اس طرح کانپنا شروع ہو گیا کہ اس کے پاس مووز اتنے زیادہ اس کو سمجھ نہیں آتا میں کیا موو کروں.
تو ہمارے یہاں سے کہتے ہیں نا کہ وہ خپتی ہو گیا, اس کو دورے پڑنا شروع ہو گیا, اس بندے کو سمجھنا ہے, ورلڈ چیمپئن ہے وہ, لیکن اس کو سمجھنا ہے. یہاں پہ اے آئی آپ کو مار دے دیتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے, وہ انالائز کر لیتا ہے سارا کچھ. بیسٹ آپشن کون سا ہے؟ مطلب اب ایک ویب سائٹ ہے chess.com, آپ وہاں پہ اپنی گیم کو جا کے اپلوڈ کریں, مطلب چیس کے پیسز کو رکھیں کہ اس طرح میں بھی ہوں, میں یہاں سے آگے کیا کروں کہ وہ ہار جائے گا. آپ نے ایک کلک کرنا ہے. اب آپ کے نزدیک ایک کلک ہے, پیچھے ان کا اے آئی میں ٹرم ہوتے ہیں نیورل نیٹ ورک, کہ آپ کی دماغ میں نیورونز ہیں اللہ نے بنائے, وہ ہر نیورون انفارمیشن آپ کے دماغ سے آپ کے مسل تک لے کے جاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے انسان کی دماغ کو ریپلیکیٹ کیا ایک آرٹیفیشیل طور پہ, اس کو بھی وہ نیورون کہتے ہیں, نیورل نیٹ ورک. جس طرح آپ کا دماغ کام کرتا ہے کہ ایک سینٹرل نروس سسٹم ہے, پھر اس کے آگے سب نیورونز ہیں, اسی طرح انہوں نے بھی بنایا. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ٹریننگ اس پہ کروانی پڑتی ہے, کمپیوٹیشنل پاور آپ کو اتنی چاہیے کہ وہ ہمارے یہاں پہ اویلیبل ہی نہیں ہے. خیر آپ کے ملک میں تو سپر کمپیوٹر نہیں اویلیبل, جو کہ بہت ہی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے. صرف نسٹ میں ایک سپر کمپیوٹر اویلیبل, اور وہ بھی اب نسٹ کے پاس اپنی اتنی یوٹیلائزیشن ہے کہ وہ کسی اور کو لینڈ ہی نہیں کرتے. پھر بیچ میں ایک ذکر ہوا تھا اے آئی روبوٹکس میں امپلیمنٹ کرنے کا, تو میں نے بالکل صحیح بات کی کہ اس کو انٹیلیجنٹ روبوٹکس کہتے ہیں, اور اب باہر کو چھوڑا نسٹ کروا رہا ہے اے آئی اینڈ انٹیلیجنٹ روبوٹکس. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک روبوٹ ہے, روبوٹ کا کام کیا ہے, ہیومنس کی کسی بھی کمانڈ کو اوبے کرنا. اب انٹیلیجنٹ روبوٹ کیا کرے گا, آپ اس کو کمانڈ دیتے ہیں, وہ کمانڈ انیتھیکل بھی ہو سکتی ہے. آپ اسے کہتے ہیں آپ نے روبوٹ ٹرین کیا ہے جو کہ سوئفٹ فرنٹ بیک اینڈ فورتھ موشن کرتا ہے, آپ اس کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیں, وہ کسی بندے کو مار دے. انٹیلیجنٹ روبوٹکس یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں گن پکڑائیں, آپ اس کے ہاتھ میں چاقو پکڑائیں, اور آپ کہیں کہ ہاں اب تم نے یہ موومنٹ کرنی ہے. وہ دیکھے گا کہ میرے سامنے جو بندہ ہے اس کی ہارٹ بیٹ ہے, ہارٹ بیٹ ہے اس کا مطلب وہ ایک جیتا جاتا ہے انسان, ایک جیتا جاتا ہے انسان ہے, تو لا آف روبوٹکس کے حساب سے میں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور وہ آپ کے ایکشن کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا. یہ انٹیلیجنٹ روبوٹکس ہے. روبوٹکس اور انٹیلیجنٹ روبوٹکس میں یہاں یہ ڈفرینس ہے, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کے پاس ایک ذہن ہے, ایک پورا اس کا اپنا ذہن ہے جو کام کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ سامنے جیتا جاتا ہے انسان ہے, اور اس کے لیے وہ کوڈنگ شاید صرف یہ کریں کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جس چیز کو ٹچ کرنے والا ہوں یا کس چیز کا حملہ کرنے والا ہوں اس کی ہارٹ بیٹ ہے یا نہیں. ایک بالکل مطلب ان کے لیے وہ شاید اتنی بڑی چیز نہ ہو, لیکن جو بندہ کوڈ کرے گا وہ سب کچھ دیکھے گا. اسی وجہ سے اب ہمارے لوگ ہیں, ایک زمانے میں یہ بھی لوگ سوچتے تھے کہ روبوٹس شاید دنیا پہ قبضہ کر لیں, ایسا بھی سوچنا غلط ہے. لوگ سمجھتے ہیں اے آئی ایک پرفیکٹ چیز ہے, تو اے آئی اتنی پرفیکٹ نہیں ہے. اے آئی کو کوئی فار ایگزامپل ابھی اے آئی کے بہت بڑا نام ہے اینڈریو انجی کا, وہ ہارورڈ میں پڑھاتے تھے. انہوں نے گوگل برین کا جو ایک سافٹ ویئر تھا جو شروع میں گوگل نے اسٹارٹ کیا تھا کہ انسانی دماغ کو ریپلیکیٹ کرنے کا اور اس کو اپنے ویب سرچ انجن کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا, انہوں نے اس پہ کام کیا. تو لائک پریزنٹلی ان کو گاڈ فادر آف اے آئی کہا جاتا ہے. تو ان کا کورس آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اے آئی فار ایوری ون. ویسے تو پراپر بائی کرنا پڑتا ہے, فری بھی مل جاتا ہے, ان کی کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فری نہیں ملتا, لیکن یوٹیوب پہ آپ سے لکھیں اے آئی فار ایوری ون. وہ آپ کو ایک بیسک کورس ہے جو بیسک سے مطلب بالکل بیسک آپ کو اے آئی کا سب کچھ بتا دے گا. اے آئی ہے کیا, اے آئی کی ایتھکس کیا ہیں. اصل ہمارا جو مسئلہ چاہے وہ فری لانسنگ ہو یا اے آئی یا کچھ بھی ہو, ہم لوگ ایتھیکل باؤنڈس کو نہیں سوچتے. فری لانسنگ آپ کر سکتے ہیں, آپ فری لانسنگ کے ساتھ جاب بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ جاب کے وقت فری لانسنگ کریں گے تو ایتھیکلی مورلی آپ کا ریلیجیسلی رانگ ہے, چاہے آپ جس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فری لانسنگ جو جس بندے کی آپ جاب کریں آپ اس کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہے کہ 9 to 5 یہ جو میری زندگی کے 8 گھنٹے 9 گھنٹے یہ آپ کے لیے, اس میں آپ کسی اور کا کام نہیں کر سکتے. فری لانسنگ اور ملازمت میں بیسک فرق یہ ہے کہ فری لانسنگ میں آپ کو کوئی آپ کو قید نہیں ہے. اس بندے نے کہا جی مجھے یہ کام چاہیے, اب وہ کام اگر 3 گھنٹے گیا تو آپ کی زندگی کے 3 گھنٹے اس بندے کے, لیکن اس میں کوئی قید نہیں ہے آپ نے 3 گھنٹے کب دینا. آپ ایک ساتھ 10 پروجیکٹس کریں, آپ ایک ساتھ ایک پروجیکٹ کریں, وہ آپ تک ہے. لیکن ملازمت میں یہ بات نہیں ہوتی. آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں کہ بھائی میں 9 to 5 آپ کے پاس ہوں گا, میں 9 to 5 کسی اور کوئی اور کام نہیں کروں گا.
میں 9 to 5 سوشل میڈیا یوز نہیں کروں گا. اگر آپ کے اس میں اور آپ یوز کرتے ہیں تو ایتھیکلی ایک چیز غلط ہے. تو چاہے وہ فری لانسنگ ہو چاہے اے آئی ہو, ہر چیز میں آپ کو اپنے ایتھکس کو دیکھنا ہے, کیونکہ پیسہ ہے. پیسہ کمانا میرے حساب سے, اگر آپ کچھ بھی سیکھ لیں, جو انہوں نے بات ہے اسکل کوئی بھی ہے, اور اسکل کے ساتھ بہت ضروری چیز ہے کمیونیکیشن اسکل ساتھ, جو کہ خود سے ایک اسکل ہے. ایک بندہ جو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ بہت اچھے گرافک ڈیزائنر ہیں, لیکن آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے مجھے گرافک ڈیزائننگ آتی ہے. آپ گلابی انگلش بولیں گے اس کے سامنے, ایک بڑا یہ ٹرم ہوتی ہے گلابی انگلش, ہائی سر, آئی پور, آئی ورک گڈ. میں نے خود دیکھے ہیں لوگ, وہ کہیں گے یار یہ کیا مطلب, یہ کیا ڈیئر کا لفظ یوز کرتے ہیں ہمارے لوگ. ڈیئر انٹرنیشنلی یہ لفظ صرف اپنے بہت قریبی لوگوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگ یوز کرتے ہیں مطلب جنرلی. فار ایگزامپل ایک کوئی بھی انگریز ہے, این نام ہے اس کا, میں اس کو مسٹر این کے مسٹر نہیں, وہ مجھے ہائے عباسی لکھتا ہے, وہ مجھے ابتسام بھی نہیں کہتا, مجھے ای میل آتی ہے ہائے عباسی, کیونکہ وہ ایک فکر تھرڈ نیم سے مخاطب کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں وہ نہیں ہے, ہم لوگ تو بہتر ہوتا ہے آپ نام سے مخاطب کریں. لیکن یہ کچھ بیسکس ہیں کمیونیکیشن اسکلس کے, کہ آپ نے اگر اپنی سروس بیچنی ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے بھائی میں غریب ہوں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. آپ اس کو بتائیں گے بھائی میرا یہ اسکل ہے, میری یہ ایکسپرٹیز, میرا اتنا ایکسپیرینس ہے. آپ اس کو اپنی پورٹ فولیو دکھائیں گے کہ یار میں نے یہ کام کیا ہوا ہے. کام ہر کسی نے کیا ہوتا ہے, اسکل ہے. انہوں نے بھی گرافک ڈیزائننگ سیکھ لی, انہوں نے بھی سیکھ لی, ایک ہی جگہ سے سیکھ لی, استاد سے ہیں, سب کچھ ہیں. جو چیز انہوں نے فرق کرے گی, ایک ان کی اپنی محنت ہے, دوسری کہ کون کمیونیکیٹ کتنا اچھا کرے گا. 80% آپ کی اسکل آپ کو کام کرانے میں مدد کرے گی, آپ کو کلائنٹ ڈھونڈنے میں آپ کی کمیونیکیشن اسکل مدد کرے گی. آپ گرافک ڈیزائننگ دیکھیں کسی بھی ویب پلیس پہ جا کر, میں آپ کو شرط لگا سکتا ہوں, آپ کو شاید 20,000 قسم کی لوگ مل جائیں جو سارے گرافک ڈیزائننگ پہ عبور حاصل کرتے ہیں. کسی کے آرڈرز آتے ہیں, کچھ لوگ تو ویسے ہوں گے جنہوں نے بہت پہلے شروع کر دی, تو وہ تو ایک مارکیٹ سے ویسے ہی ان کے پاس کلائنٹس پہلے آ کے ان کا ایک الگ نام بن گیا. لیکن ایک نیا بندہ آتا ہے, اس کو جو چیز سب سے زیادہ وہ ممتاز کر سکتی ہے وہ اس کی کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیٹ آپ نے کرنا ہے کہ وائی یو آر پرفیکٹ فار دس جاب. ایوری ون کین ڈو دیٹ جاب. جس بندے کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے ہر کوئی کر سکتا ہے, لیکن جاب کسی ایک کو ملے گی. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس کیا سب کچھ, اور کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی کیوں, تو بیٹھے رہیں, کوئی آپ کو کیوں دے گا. تو کیا جو لوکل کمپنیاں ہیں یہاں پہ جو فری لانسنگ کرواتی ہیں, تو یہ کسی کے لیے سپورٹیو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کمپنیوں کو جوائن کرے اور وہاں پہ اپنے اسکل کمیونیکیشن بھی اور باقی بھی ڈیولپ کرے اور پھر وہ سیل کرے اپنے اس کو. کیا یہ تو ایسی کمپنیاں ہیں جو ریلائبل ہیں؟ بہت سی کمپنیز ہیں وہ آپ کا استحصال کرتی ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ یہ ہمارے ہاں ایک, اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں, ہمارا استحصال کیا گیا انگریزوں کی جانب سے, تو وہ مائنڈ سیٹ یہاں کے لوگوں میں بھی آیا. ہم استحصال کرتے ہیں کسی کا, وہ آپ سے کہیں گے جی جو ایک منجن بیچا جاتا ہے, جی ایکسپیرینس حاصل کریں آپ پہلے, آپ کو ہم اسکل سکھائیں. اگر آپ سیکھنے کے غرض سے جا رہے ہیں بہترین ہے, آپ سیکھیں. آپ کو کچھ نہیں آتا, آپ کو رگڑا کھانا ہے. ہمارے لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے, ہم کہتے ہیں ہم وہ محنت نہ کریں اسکل سیکھنے کی, ہم کوئی ایسا کام کریں کہ بس پیسہ آنا شروع ہو جائے. تو اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے نا, تو میرا حساب سے آپ بہت سی اپنی مورل ویلیوز بھی کھو دیں گے. لیکن اگر آپ ایکسیلنس کے پیچھے بھاگیں گے تو یو گین وے ٹو مچ. ایکسیلنس آپ کے سکسیس کو کھینچ کے لائے گی, چاہے وہ سکسیس ایز اے ہیومن ہو, چاہے وہ سکسیس ایز این انٹرپرینور ہو. لیکن آپ ایکسیلنس کے پیچھے بھاگیں کہ یار مجھے اسکل آنا چاہیے. اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے, آبویسلی آپ شارٹ کٹس لیں گے. دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ بیٹھے وہ کبھی بھی اس پیچھے نہیں گئے کہ ہم نے پیسہ کمانا. مارک زکربرگ نے جب فیس بک بنائی تھی, اس نے اس لیے نہیں بنائی تھی میں نے پیسہ کمانا ہے, تو اس نے بنائی تھی کیوں؟ اس نے سوچا تھا یار دنیا میں یہ مسئلہ ہے کہ میرا دوست اگر جاپان بیٹھا ہے, میں اس سے رابطہ کیسے کروں, فون کال تو مہنگی پڑتی ہے, تو کیا کروں. اس نے کہا کیوں نہ ایک ایسی چیز بنائے کہ انٹرنیٹ بھی کم سے کم خرچ ہو, ہم چیٹنگ کریں. اس نے فیس بک بنا لی. فیس بک بنائی اس نے اپنے اس کو کہتے ہیں کیپسٹن پروجیکٹ. ہمارے یہاں فائنل ایئر انجینئرنگ پروجیکٹ, اس کو کیپسٹن پروجیکٹ کہا جاتا ہے باہر. اس نے پریزنٹ کی تو اس کو بمشکل پاس کیا, یہ کہہ کے کہ یہ ایک ایسا آئیڈیا, کیونکہ ہر انسان جو دنیا سے ہٹ کے سوچتا ہے دنیا اس کو پہلے پاگل کہتی ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ دنیا کے کوئی مسئلہ حل کر سکتی ہے,
تو گو فار اٹ. آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے, اس کے بعد سب کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور آج وہ بندہ شاید ہماری سوچ سے بھی زیادہ کما رہا ہے. اگر آپ کمانے کو ہی اپنا کوئی بھی بندہ کہے کہ یار میں نے بیسک مجھے پیسہ چاہیے, تو اس نے بھی تو پیسہ کمایا ہے, لیکن اس نے پہلے جو محنت کی ہے دنیا وہ نہیں دیکھتی. میں فٹ بال سے میرا تھوڑا شغف ہے, تو لیونل میسی نے ایک بات کی تھی کہ ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد کہ اٹ ٹک می 14 years ٹو بیکم این اوور نائٹ سکسیس. کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ جیت گیا, لیکن مجھے 14 سال کی میری محنت ہے اس کو کسی نہیں دیکھا. تو دنیا کا جو بندہ کسی مقام پہ پہنچا ہے, چاہے وہ فری لانسنگ کے تھرو پہنچا ہے, چاہے وہ انٹرپرینورشپ کے تھرو پہنچا ہے. انٹرپرینورشپ فری لانسنگ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے. فری لانس کیا کرتا ہے, وہ اپنی سروسز سیل کرتا ہے. انٹرپرینور دیکھتا ہے دنیا میں یہ مسئلہ ہے, میں نے تو ایسی چیز بنانی ہے کہ دنیا کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. فیس بک ایک انٹرپرینورشپ کا ایک وہ پروجیکٹ تھا جس سے اب وہ اس نے کمرشلائز کیا اور پیسے کما رہے ہیں. اسپیس ایکس, جو کہ اسپیس کی اگر میں بات کروں, ایلان مسک جس کا نام ہر کوئی جانتا ہے کہ جی امیر ترین بندہ ہے, اسٹرگل کو نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے پہلے اپنا سب کچھ کھویا. اس کے پہلے 3 راکٹس بری طرح فیل ہو گئے. پہلی دفعہ راکٹ ہوا میں ہی پھٹ گیا, دوسری دفعہ ہوا میں تھا, اس کی کیلکولیشنز غلط ہوئی, راکٹ کا فیول ختم ہوا, وہ پھٹ گیا. اور یہ بیسک کیلکولیشنز ہے, مطلب آپ میں ایروسپیس انجینئر تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہ شروع میں ہی بیسک لیول پہ ہی آپ کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگانا ہے کہ میرا کسی بھی سفر کے دوران کتنا فیول خرچ ہوگا, سارا کچھ. تیسری دفعہ اس نے وہ پرابلم کیپچر کر دی تو لینڈنگ کے وقت اس کا راکٹ لینڈ نہیں کر سکا. اب لوگ کہتے ہیں یار وہ راکٹ کو لینڈ نہ کرائے, وہ راکٹ کو آربٹ کرنے دے. لیکن اس کا آئیڈیا ہی یہی تھا کہ جس کو اس میں سیل کرنا تھا کہ میں ایسا راکٹ بناؤں کہ وہ آسمان میں جا کے تباہ نہ ہو جائے. وہ آسمان میں جائے, آپ نے جو ڈپلوائے کرنا ہے, سمجھے آپ نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں کوئی چیز پہنچانی ہے, پھر وہ راکٹ آ کے واپس لینڈ کر دے زمین پہ. یہ ایک اس کا آئیڈیا تھا. اس کو پتا تھا کہ کیوں دنیا پہلے کیا کرتی ہے, ناسا کیا کرتی تھی, راکٹ بیچتی تھی, اس سے علیحدہ ہو گئے وہ زمین پہ آ کے آپ کو کسی کام کے لیے. اس نے کہا میں یہ کروں گا کہ میرا راکٹ ایز اٹ از پورا واپس آئے گا, تو اسی طرح استعمال ہو. لیکن جب اس نے لینڈ کرا دیا تو اس کو بوسٹ مل گیا, اس کے شیئرس کی قیمت اتنی بڑھ گئی. پھر اس نے اپنی الیکٹرک کارس شروع کر دی. الیکٹرک کارس کیوں شروع کی, دنیا میں پیٹرول کم ہو رہا ہے, دنیا میں آپ کے ہائیڈرو کاربن کے ریسورسز کم ہو رہے ہیں, تو آپ کے پاس کیا پیچھے بچ جاتا ہے کہ الیکٹریسٹی. کیونکہ آپ اس میں ہے کیا, بیسیکلی آپ کا بیٹری کیا کرتی ہے, آپ کے الیکٹرونائٹس کو اندر موو کرتی ہے, آئنس کو موو کرتی ہے. اس کے لیے تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, آپ کو ایک چارجر چاہیے. اس نے اپنی گاڑی بنا کے بیچنا شروع کر دی. اب وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم بنا رہے ہیں. ابھی جو چیٹ جی پی ٹی ہے اوپن اے آئی, اس کا فاؤنڈنگ ممبرز میں ایلان مسک تھا, اس نے اس وقت بیچ دی تھی کہ چل نہیں رہی کیونکہ اے آئی کا اتنا اسکوپ نہیں تھا. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ایلان مسک سائٹ پہ ہوا تھا وہ یہ بات کہہ کے ہوا تھا کہ اے آئی جو ہے اچھی ٹیکنالوجی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک ٹیکنالوجی بھی ہے. اس کی ڈیولپمنٹ کو ہمیں تھوڑا سلو کرنا پڑے گا, اور اس وجہ سے اس کی اپنی کمپنی جو ہے. اچھا, یہ جو پریویس آپ کی ڈسکشن کی نا, اس میں ایک چیز میرے ذہن میں سوال ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہارٹ بیٹ چیک کرتا ہے اور وہ کہ وہ نہیں کرتا, اس کو وہ ایتھیکل وائلیشن نہیں کرنا چاہتا. یہ روبوٹ کی بات کر رہے تھے, روبوٹ کی انٹیلیجنٹ روبوٹ. اوکے, لیٹ سے کہ ہماری دشمن سے جنگ ہو رہی ہے اور میں نے اس کو مطلب ریکروٹ کیا کہ بھائی یہ مقابلہ کرتا ہے. اب وہ ہارٹ بیٹ چیک کرے گا اور میرا کام نہیں کرے گا, میرے کس کام کا. وہ اسپیسیفک سینیریو میں ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ تم نے ہارٹ بیٹ والوں کو نہیں مارنا. اچھا, اس سینیریو میں ہم سیٹ کریں گے کہ جو دشمن ہے, یا ویژولی ہم اس پہ سیٹ کریں جو کہ اس نے اگر اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں, اس طرح اس کا اپیرنس, اس کو آپ نے شوٹ کریں. وہ ہر سینیریو میں اس کا ڈفرینٹ سر ایک میں آپ کو ایگزامپل, بالکل ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. سیلف ڈرائیونگ کارس, آٹونومس کارس جن کو کہتے ہیں. آٹونومس کارس میں کیمرہ لگے ہوتے ہیں 360 ڈگریز پہ موو کر سکتے. اب ایک گاڑی ہے جس کو کوئی ڈرائیور کنٹرول نہیں کر رہا, وہ کیسے گیس کرے گی کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے. وہ سب سے پہلے آپ کی تصویریں اٹھاتی ہے, آپ اس کو فیڈ کرتے ہیں کہ اچھا جی ایک بچے کی عمر یہ ہوگی, ایک بچے کا رنگ یہ ہے, ایک بچے کا ہائٹ اتنی ہوگی. آپ نے اس کو ہٹ نہیں کرنا, پھر آپ اس کو ایک گڑیا کی تصویر دیتے ہیں. مطلب اس کو وہ لوگ کہتے ہیں مشین لرننگ, اور مشین لرننگ, ری انفورس لرننگ, یہ سب اے آئی پی جانتے ہیں کہ وہ اس کو ہر طرح کی جو ان کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ مشین کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن اب وہ خطرناک کیوں ہے, میں آپ کو اسی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے ایسی گاڑی بنا لی جو خود سے چلتی ہے. آپ نے اس کو ساری تصویریں سفید بچوں کی دی تھی جن کے چمڑی کا رنگ گورا ہے, یو کے نیشنلس.
اب اس کے آگے آپ افریقن بچہ لائیں گے, وہ افریقن بچے کو اڑا دے گی. کیوں؟ اس کی ٹریننگ کے دوران اس کو آپ نے ڈارک اسکن انڈیویجولس کا ٹریننگ ہی نہیں کی کہ یار دیز آر ہیومنس وی ڈونٹ ہیو. یہ ہے تو اسی وجہ سے آئی کہ ٹریننگ کرنے میں آپ کو اتنے ریسورسز چاہیے کہ, اور پھر اس میں اور پرابلمس کیا آتے ہیں. یہ باتیں میں خود نہیں کر رہا, جو میں نے آپ کو ذکر کیا اینڈو این جی کا کورسز نے اس میں سب باتیں انہوں نے بتائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بنایا ٹریفک سینسر جو آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کرے کہ گاڑی کی اسپیڈ کتنی چل رہی ہے اور چالان کر دے اور اس کے اسٹیکر کی تصویر دے دیں. تو ایک دفعہ ایک بندے نے یہی کیا, مطلب اس میں ٹریفک بیریئر جو انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ توڑا, لیکن اس نے اس کی تصویر نہیں لی. جج کرنے میں پتہ چلا کہ چونکہ اس نے اپنی گاڑی کے فرنٹ پہ اسٹیکر لگایا ہوا تھا, ایک نارمل اسٹیکر, کوئی اسپیشل اسٹیکر, نارمل اسٹیکر, تو اے آئی نے ڈیٹیکٹ کیا کہ گاڑی ہی نہیں ہے. اچھا, انہوں نے اس کو ٹرین کیا تھا سادی گاڑیوں پہ جن میں اسٹیکر نہیں لگا ہوا تھا. اے آئی نے کہا یہ گاڑی ہی نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے اے آئی کا آپ کو اس کو ٹرین بہت زیادہ دفعہ لگا. اب یہاں پہ ہی اے آئی کی بائسنس آ جاتی ہے. کمپنیز, آپ وہ زمانے نہیں رہے کہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندہ بیٹھ کے آپ کی سی وی دیکھے گا. پیچھے ایک اے آئی کا سسٹم ٹرینڈ ہوتا ہے جو آپ کے سی وی میں کی ورڈز میچ کرے گا جاب کی ریکوائرمنٹ سے, اور دیکھے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس بندے کے پاس یہ ہے, اس کی سی وی انیشیل شارٹ لسٹ کرو اور کمپنی کو دو. اب وہاں پہ ایک کمپنی تھی جو کہ ان کے کورس میں ذکر ہے, اس اے آئی فار ایوری ون جو کورس ہے, اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ فیمیل کینڈیڈیٹس کو ریجیکٹ کرا کیونکہ اس کی ٹریننگ ہی میل کینڈیڈیٹس کی سی ویز پہ ہوئی. تو جو فیمیل کینڈیڈیٹ آتی تھی وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا. یہاں پہ اب اے آئی کی بائسنس آ گئی. آپ اے آئی کو بائسڈ بنا دیں کہ وہ کسی پرٹیکولر ایتھنک گروپ, کسی پرٹیکولر اسکن کلر ان کو ٹارگیٹ کرے, مطلب وہ جاب کے لیے آئیں تو اے آئی ان کی سی ویز کو ہی نہ شارٹ لسٹ کرے. تو مورالٹی اور آپ کی یہ ہر چیز ہر فیلڈ میں ہے, چاہے وہ فری لانسنگ ہو, چاہے وہ اے آئی ہو, چاہے وہ آپ کی جنرل جاب ہے. اگر آپ ٹرو ٹو یور سیلف ہیں سب سے پہلے تو آپ ہر چیز میں اپنا بیسٹ دیں گے. جب فری لانسنگ ہے, فری لانسنگ میں اسکیمنگ بہت ہے, آپ اسکیم کر سکتے ہیں لوگوں کو, بٹ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آر دیز $200 انف کہ میں اپنی پوری زندگی کی کمائی اس جاؤ پہ لگاؤں. چل اس میں ہم بات کرتے ہیں کنکلوڈنگ میں. اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کے سوالات ہیں کہ جو عام لوگ ہیں, مطلب وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھی تھوڑا سا نیچے ہیں اور وہ فری لانسنگ بھی شاید اس لیول پہ نہیں ہے, اور لوکل لوگ ہیں جو اس سوسائٹی کے اندر رہ کے چھوٹے موٹے کام, جس طرح گرافک ڈیزائننگ ہے کہ اگر ہم کتابیں چھاپ رہے ہیں تو ہمیں یہ ٹائٹل کوئی نہ کوئی بنا کے دے رہا ہے تو ہمیں چارج کرنا ہوگا 1500 2000 کا ایک ٹائٹل. اسی طرح جو ایک پیج ہے اردو کا وہ ہمیں 50 روپے میں کمپوز کر کے دے رہا ہے. تو بنیادی طور پہ ہمارے یہاں وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں کمپوزرز وہ کم ہیں, یعنی جو کمپوزنگ ہوتی ہے وہ ایرر فری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ بڑا ایشو ہے کیونکہ مجھے وہ ایڈٹ کرنا پڑتا ہے, میرا جو اسٹاف ہوتا ہے. تو اگر آپ اس پہ یعنی بنیادی طور پہ جو عام لے میں مثلا ایک لڑکی ہے اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ اردو اچھی وہ کر سکتی ہے, اس کی غلطیاں بھی نکال سکتی ہے, یا وہ ڈیزائننگ بھی اچھی کر سکتی ہے. چونکہ کمرشل مارکیٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک چائے بیچ رہا تھا, اس کو دیتا ہے یہ فلاں بندہ کمپیوٹر پہ ہے, یہ ٹائٹل بناتا ہے 1500 روپیہ دے دے, اس کی کوالیفیکیشن ہے میٹرک یا انٹر, تو وہ ڈیزائنر بن کے بیٹھتے ہیں. اس سے وہ لڑکی جو ماسٹرز ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فیلڈ ہے. تو اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں کہ اگر ان کو یہ بتا دیں کہ بنیادی طور پہ جیسے کورل ڈرا یا اور جو چھوٹے موٹے سافٹ ویئر جس میں یہ ٹائٹل بنتے ہیں, اگر یہ کوئی سیکھنا چاہے, یہاں پنڈی میں دو چار کالج ہیں, سکسپورٹ ہے, ہمارے سے بنے ہیں کچھ لوگ جو سکھاتے ہیں, تو یہ کتنا عرصہ لگتا ہے, وہ کون سے سافٹ ویئر ہیں, اور اس میں کیا کوئی اسکلس چاہیے ہوتے ہیں, کوئی لمبا چوڑا تو اس میں جو آدمی کمپیوٹر جانتا ہے اس کے لیے کتنا یہ مشکل ہے, یا کیا ٹائم کتنا لگے گا, کہ اگر یہ بہت زیادہ جو آپ کا گرافک ڈیزائننگ ہے بڑے لیول کی وہ تو دور کی چیز ہے, ہم صرف اس تک محدود ہے, اس پہ کتنا دونوں آپ اپنے اپنے. میرے حساب سے تو مطلب اب جس طرح ان کی فیلڈ ہے یو آئی یو ایکس, وہی دوسری فیلڈ جو میں نے اس کا ایک انٹروڈکٹری گوگل کا ایک اس کا بیسک میں نے
उसमें मेरी आते हैं, मैं बेसिक्स थोड़ी बहुत वैसे पढ़ता रहता हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ऐसी चीज़ है कि जिस बंदे में थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, अल्लाह ने हर किसी में कुछ ना कुछ क्रिएटिव डाला है, सही। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आप यूट्यूब पे जहाँ पे आप फजूल वीडियोस देख रहे हैं वहाँ पे जाके लिखते हैं, आप पहले गूगल में लिखें विच सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड इन ग्राफिक डिजाइनिंग, वो आपको बता देगा एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप पे पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड बहुत बड़े टीचर हैं, दीना साहब का नाम है, पूरा टीचर का नाम याद नहीं, ईमान भी दीना शाहिद का नाम है, GFX मेंटोर के नाम से उनका ईमान भी दीना, शायद उनसे अच्छी शायद ही कोई बंदा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा सके। फ्री है, फ्रीलांसिंग आपने सीखनी है, यूट्यूब पर जाके लिखें लर्न फ्रीलांसिंग विद शाम सर्वर, 20 साल का उस बंदे का तजर्बा है फ्रीलांसिंग का, और शायद $10 मिलियन प्लस उनकी कमाई है सिर्फ फ्रीलांसिंग की। एक बहुत ट्रेडिशनल फेमस वेबसाइट थी guru.com, उस पर वो फीचर हुए हैं, अभी भी आप पढ़ें तो उनकी तस्वीर लगी होती है। तो इतने बड़े, अगर आप लोकल मार्केट है वहाँ पे अगर आपको कोई हो के फलां इदारे जो हैं, क्योंकि हमारे जो सवाल आते हैं वो लोकल लोगों के आते हैं, यानी वो बेसिक सवाल करते हैं कि अगर हम सीखना चाहते हैं, यानी हम अभी इस लेवल पे नहीं हैं, हम इंशाल्लाह करेंगे, हम अपने कॉलेज का वो सेटअप है हमारा, लेकिन अभी हमारा नहीं है। तो यहाँ पे लोकल मार्केट में चाहे 2-3 महीने लगा के हम यहाँ पे वर्कशॉप्स भी करवाएंगे, फ्री वर्कशॉप्स हमारा आइडिया है, वो शफाकत साहब आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई अगर वो सिखा दे कोई इदारा है, जैसे 6 फ्लोर पे 2-3 लोग हैं, बनाई बड़े को सिखा देते, पहले भी होगी वारिस्तान एक इदारा था, सदर में एक है, तो ये लोगों को ज़रा बता देंगे, मतलब अगर 2-1 महीने में इस काबिल 2.5 से 3 महीने में आप मेरे हिसाब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी बड़ी सीख सकते हैं। और आपको इदारे में ही क्यों जाना है, पैसा क्यों खर्च नहीं है। DigiSkills.pk हुकूमत का एक इनिशिएटिव है, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है। DigiSkills.pk आप जाके एनरोल करें, उनके बैचेस आते हैं उनमें फ्री के, और ये भी नहीं कि कोई इन्होंने जनरल को इंस्ट्रक्टर्स पकड़े हैं, पाकिस्तान का टॉप टैलेंट उन्होंने पकड़ा हुआ है जो शायद मिलियंस कमा चुके हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, अपनी अपनी फील्ड का माहिर बंदा। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो दैट इज़ रॉन्ग। आप DigiSkills पे भी ना जाएं, यूट्यूब सबसे बेसिक, आपने कुछ भी सीखना हो, अगर वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आप में विल होना जरूरी है। आप DigiSkills.pk में एनरोल करें, हुकूमत की इनिशिएटिव है, दे वोंट चार्ज यू एनीथिंग, आपके खर्चा भी नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस, घर की चार दीवारी से भी बाहर नहीं निकल रहा, घर के अंदर बैठ के सीखना है, और उसमें सब कुछ वो सिखाते हैं, आपका जो इंटरेस्ट हो। डिजिटल मार्केटिंग वो सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वास्ट फील्ड, इतनी बड़ी फील्ड है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स चाहिए, क्यों, अब तो दुनिया ही डिजिटल है। तो सीखना बढ़ती जा रही है, सीखना, जिस बंदे में सीखने की तलब होगी वो सीख ले। नहीं, बुनियादी तौर पर मसला ये है ना कि ये लोग जो है ना, जैसे आप पैदा हुए हो रावलपिंडी में, ठीक है, तो आपका माइंड सेट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो लोग जो काबिल साहब जानते हैं या सियासत जानते हैं, जो देहात में पैदा हुए हैं, उनके अंदर एक फितरी सी ना एक सुस्ती है, मतलब उनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो हमें है। वो कहते हैं यार कोई मुझे बस हाथ पकड़ के ना कोई चीज़ सिखाए, यानी इस तरह का। तो हमने उनको ये हलवा बना के देना होगा कि आप इस तरह करें, यूट्यूब पे जाएं, जाके आप Corel Draw या जो भी हो सॉफ्टवेयर है, उनकी फ्री जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो ले लें, और अगर आप फिर भी थोड़ा सा आप में वो एतमाद नहीं आता तो आप ज्वाइन कर लें NDU 6 फ्लोर पे वारिस्तान सदर, यहाँ पे इदारे हैं जो महीने 1.5 महीने में आपको, और अगर आप इंटरनेट पे जाके लिखेंगे स्ट्रीम के कोई भी इदारे का आपको करेंगे ना कि मुझे ये सीखना है, तो वो आपको नाम दे देगा नीचे, ये इदारे हैं जो आपको ये सीखना है। लेकिन उनको ये है कि हमें वो अगर कुछ फाइंड आउट करके देन हम शेयर भी कर देंगे लोगों के साथ कि ये चीज़ें हैं, जैसे आप उनको बताया आपकी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, उसका हम लिंक उनको दे देते हैं इस पे जाके। बिल्कुल, ये अगर इस सेटअप के बाद अगर ये हो तो उसमें भी हमें ढूंढना पड़ेगा, इदारे भी हम ढूंढ देंगे, वो इशू नहीं है। लेकिन मसला है इदारे की क्रेडिबिलिटी है। इदारे तो बहुत हैं, 4 बंदे मिलकर यहाँ पे ऑफिस बना लें, लेकिन अगर आपको सिखाया ना जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें भी वो सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई काम करें तो हमारा फर्ज है कि वी गिव इट आवर बेस्ट, तो हम सबसे बेहतरीन इदारे लोगों को ढूंढ देंगे। लेकिन जो आउट ऑफ द टॉप ऑफ माई माइंड जो चीज़ आती है वो DigiSkills.pk आती है कि हुकूमत की चीज़ है,
لیکن یہ ہے کہ ہمارے کہیں گے جی کیا سائن اپ کرنا پڑے گا, اکاؤنٹ بنانا پڑے گا. یہی فائدہ اگر آپ فیس بک کے لیے کر سکتے ہیں, فیس بک کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے, جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے کم ٹائم میں بن جائے گا, آپ کو فائدہ بھی ہوگا اس کا. گرافک ڈیزائنر پاکستان میں سب سے زیادہ عوام میرے خیال مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں جاتی ہوگی. اب تھوڑا ٹرینڈ چینج ہوا جب سے یہ آسٹریلیا کینیڈا وغیرہ نے امیگریشن کا سسٹم ڈالا ہے. اس سے پہلے ہر کوئی مڈل ایسٹ جاتا. اب ابھی بھی مڈل ایسٹ میں جاب سرچ کرنے وہ گرافک ڈیزائنرز ہائر کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو چاہیے, ان کا ٹورسٹ اسپاٹ ہے, ان کا کنٹری کی ٹورسٹ کنٹری ہے, ان کو ایک اچھے ایستھیٹکلی پلیزنگ گرافکس چاہیے. تو مطلب کہ اگر آپ کو اسکل آتا ہے تو دنیا میں کسٹمرز ہیں, لیکن سیکھنا تو وہی بات ہے کہ شروع سب سے پہلا اسٹیپ آپ کا یوٹیوب ہی ہونا چاہیے. اگر ایک بندے کو یہی نہیں پتا گرافک ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے تو پھر بے شک کسی انسٹیٹیوٹ میں لے, لیکن اگر آپ خود ایک بیس بلڈ کریں, عمارت ہے, سیکھنا ایک عمارت ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, تو آپ اگر بیس کی اپنی اچھی خود بنا لیں گے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر کے, اس کے بعد آپ کسی کو جوائن بھی کر لیں گے تو آپ کو مزید فائدہ دے گا. آپ خود کمپیریزن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے نا کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کو. بالکل, کیونکہ موسٹلی ادارے کیا کرتے ہیں, آج کہتے ہیں جی آپ ہماری بیسک ایک ٹیسٹ کلاس ہے, تو اگر آپ نے خود تھوڑا بہت سیکھا ہوا, آپ کو ٹیسٹ کلاس میں بہتر آئیڈیا ہوا کہ یار مجھے اس بندے کی سمجھ آ رہی ہے, جو یہ بات بتا رہے ہیں اس کو میں امپلیمنٹ کر سکتا ہوں, یہ پریکٹیکل بات کر رہے ہیں, یا پھر یہ بھی بس سر سے گزارے, تو تھوڑا بہت آپ کو خود کرنا پڑے. صحیح. تو نتیجہ یہ نکلا کہ بنیادی طور پہ کرنے کا کام یہ ہے کہ جو خواتین و حضرات اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ پہلے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں, کچھ چیزیں دیکھیں, آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا. یہ بہت وسیع فیلڈ ہے, اس میں آپ کو آگے فیوچر کے لیے بہت وسیع گراؤنڈس ملتی ہیں ترقی کی, آگے بڑھنے کی, بہت کچھ آگے کرنے کا موقع آپ کو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ فری لانسنگ میں بہت چانس مل جائے. جو یہ کتابیں وغیرہ ہم چھاپتے ہیں اس میں جو خواتین ہیں وہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں کمپوزنگ کا. جو انگریزی کی کتابیں وہ تو بہت آسان ہے, انداز سے میں جائیں اور میرا 50 روپے پر پیج ہوتا ہے, میں تقریباً 100 پیج دن میں بہت آرام سے گپے شپے لگا کے شاعری کرتے ہوئے بھی چھاپ دیتا ہوں. تو آپ لوگ اگر 50 پیج بھی کر دیں تو میرا خیال ایک ہینڈسم اماؤنٹ کوئی بھی خواتین بھی. تو ان پیج ہے تھوڑا سا مشکل ہے انیشیلی, کیونکہ اس میں بعض اوقات اعراب وغیرہ اور بہت ساری چیزیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں. جو ڈیزائننگ ہے بک شیپ میں وہ نہ بھی کر سکیں آپ, تو کمپوزنگ کے بھی اگر 50 روپیہ پیج ہے تو وہ بہت اچھی ہے. اور خواتین کو پھر یہ ہے کہ ٹریول نہیں کرنا پڑتا ہے, آپ کو گھر میں رہ کے, اور آج کل تو بہت ایزی ہو گیا, ایزی پیسہ کے تھرو یا باقی وہ جو آپ کا بینک سسٹم ہے اس میں آپ کو گھر میں پیسے مل جاتے ہیں اور آپ اپنا کام گھر میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہاں بہت سارا کام ہے, یعنی آپ کو فری لانسر کے طور پہ بھی ٹائپنگ کا بہت سارا کام مل جاتا ہے. جب آپ کے پاس ایکسپیرینس آ جاتا ہے اس میں ایک جو بات ہوتی ہے وہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ آپ کی ایرر فری ٹائپنگ ہے. یعنی بہت سارے لوگوں کو اسپیڈ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن بہت غلطیاں ہیں, اس سے آپ کے وہ پیسے کٹ جاتے ہیں. یہ ایک ذہن ہے. ایک فیلڈ ہماری رہ گئی جو ویڈیو ایڈیٹنگ کا بہت آج کل کام ہے لوکل مارکیٹ میں. تو اگر اس کو دیکھیں تو چونکہ کچھ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ جو سافٹ ویئرز ہیں یا جس میں وہ آپ کام کرتے ہیں وہ بہت مہنگے ہیں, تو فری میں ایسے سافٹ ویئرز ہیں جس میں وہ کام کر سکتے ہیں. موجود ہے فری میں سافٹ ویئر کی تعداد زیادہ ہے جو پیڈ سافٹ ویئر ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو پہلے جو جس سافٹ ویئر مارکیٹ کو ہولڈ کیا ہوا تھا وہ تھا پریمیئر پرو, ایڈوبی کا جو سوٹ کے اندر آتا ہے, اور اس کو سیکھنا بھی ایک بہت بڑا ہیڈک تھا لوگوں کے لیے کہ ان کو پراپر ایک کورس کرنا پڑتا. ابھی جو اسی کے ساتھ ہر چیز دیکھیں اے آئی سے آگے ہوم پہ تو ادھر ہی آگے لنک ہو رہی ہے کہ ابھی جو ایڈیٹرز آ رہے ہیں وہ اے آئی پاورڈ ایڈیٹرز ہیں جن کے اندر آپ کو کوئی بھی آپ کو کوڈ کو پہلے سے نالج ہونا آپ کے پاس ضروری نہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ ٹولس وغیرہ آپ کو بتا دوں. کیپ کٹ ہے, کیپ کٹ جو کہ مارکیٹ میں آیا تھا ایز اے نان اے آئی ماڈل, جو بیسکلی اے آئی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن جیسے انہوں نے دیکھا کہ اے آئی کی ضرورت ہے تو ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اے آئی سے کافی لنک ہو گئے اور وہ سنگل پینی بھی چارج نہیں کرتے آپ سے. سو ان کا جو ریونیو ہے وہ ایڈ بیسڈ ریونیو ہے, ایڈز آپ کو دکھاتے ہیں, اس سے وہ ارن کر رہے ہیں پیسے, اور آپ اس کے اوپر جا کے آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے کیپ کٹ کی. یہ سافٹ ویئر آپ کے فون میں بھی ہو سکتا ہے, سب سے ایزی بات ہے. اچھی بات یہ ہے کیونکہ جو پریمیئر پرو ہے اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں آپ کے سسٹم کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایک کافی اچھا سسٹم آپ کو چاہیے ہوتا ہے. منیمم آپ کو پریمیئر پرو سیکھنا ہوتا تو آپ کو منیمم 40 سے 50 ہزار آپ کو ایک سسٹم پہ کرنی پڑتی ہے جو آپ کو سافٹ ویئر پہ آپ سیکھتے ہیں. ویب بیسڈ ایڈیٹرز آ گئے, ویڈیو ایڈیٹرز
جو کہ صرف آپ نے ویڈیوز ڈالی اور وہ ایک طرح سے خود ایڈٹ ہے. اب جب پرامپٹس دے دیں کہ یار اس کا اوپر ٹائٹل ڈال دے گا. اس طرح اب بات وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں انگلش میں موجود ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ اردو کے باقی لینگویجز کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. نہیں, لیکن اس میں کیا لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے یا وہ موبائل پہ بھی ہو جائے؟ دیکھیں آپ لیول کی اگر موبائل پہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ایکسل کر کے سمجھے, آپ کو کلائنٹ سمجھتے ہو جو آپ سے کہتے ہیں ہمیں 4K ویڈیو چاہیے, 4K ویڈیو کے لیے آپ کو ایک بہت اچھا سسٹم ہے. یہ اچھا بھی نہیں, بہت اچھا, کیونکہ 4K میں آپ کو فار ایگزامپل ابھی 11th جنریشن چل رہی ہے 4 پروسیسرس کی, تو آپ کو 11th جنریشن لیپ ٹاپ بھی کہیں دفعہ 4K ویڈیو میں پھنس جاتا ہے, کیونکہ اس کی پکسل کوالٹی اتنی اچھی ہے. اور وہ پھر کیونکہ جو کلائنٹ آپ سے 4K ویڈیو بنوا رہے ہیں وہ اس کو آن لائن اس طرح اپلوڈ نہیں کرے گا, اس کو اپنی بڑی 55-100 انچ کی ایل ای ڈی پہ بھی لگائے گا اپنا آفیسز میں. تو اس کو پھر اس کے لیے آپ کو آبویسلی آپ ایک اچھا سسٹم چاہیے. لیکن اگر آپ نے بیسک لیول پہ سیکھنا ہے, شروع کرنا ہے, چھوٹے پروجیکٹس کرنے ہیں, 720p ویڈیو جس میں جو نارمل ایک آپ کی موبائل ویڈیو کیمرہ بھی ویڈیو بنا دیتا ہے, یا 1080 پکسلس بھی جو ایک اچھی کوالٹی ہے وہ موبائل بنا دیتا ہے, اس پہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو بہت اچھی اگر ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سسٹم چاہیے. شارٹ فارمیٹ ویڈیوز ہیں جو 30 سیکنڈ سے آج کل کا فارمیٹ ہے. ٹک ٹاک نے شروع کیا تھا اور فیس بک اور انسٹاگرام جیسی کمپنیز نے بھی اسے ایڈ کیا. تو ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں, لوکل بزنسز میں کمرشل مارکیٹ میں صدر میں یہ اسلام آباد کے جو مرکز ہیں ان کے جو بزنسز ہیں جو لوگوں نے ایک برانڈس بنائے ہیں, لوکل برانڈس, ریسٹورینٹس ہو گئے, مختلف کیا کہتے ہیں آئس کریم پارلرز ہو گئے, وہ ایک شارٹ فارمیٹ ویڈیو بنواتے ہیں ویڈیو ایڈیٹر سے. اس کے اندر وہ سنیمیٹک شارٹس آ رہے ہیں اور اس کے اوپر اس میں صرف آپ نے کیا کہتے ہیں وہ اکثر تو وہ سنیمیٹک شارٹس کو پرووائڈ کرو گے, آپ اس کے اوپر سب ٹائٹلز یا پھر اس کے اوپر تھوڑی بہت اینیمیشن ڈالیے, وہ سارا کچھ آپ فون کے اوپر کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جو 30 سیکنڈ والا فارمیٹ ہے جو آپ جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آج کی ویڈیو ایڈیٹنگ کی, اور وہ بہت فاسٹ فارم ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کی, تو اس کا بہت زیادہ کام ہے. اس سے آپ موبائل کے اندر کر سکتے ہیں لوکل بزنس. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ساری بات ہوتی ہے شوق کی اور کرنے کی. مثال کے طور پہ ہم سب اگر 20 ایئر بیک چلے جائیں تو ہم میں سے کسی کو بھی فیس بک یوز کرنا نہیں آتا تھا. سوشل میڈیا, واٹس ایپ, یوٹیوب, ہم نے جتنے بھی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے لوگ لائیو سن رہے ہیں, ہم سے کسی نے بھی جا کے کسی ادارے سے کسی انسٹرکچر سے ہم نے نہیں فیس بک سیکھی ہے, کیونکہ ہمیں ایک شوق تھا, ہم نے سیکھ لیا ہے. واٹس ایپ کا ہمیں شوق تھا, ہمیں ضرورت تھی, ہم نے سیکھ لیا ہے. تو پاکستانی لوگ جو ہیں چاہے سٹیز میں دیہاتوں میں, وہ بہت زیادہ ایئر ٹائم یوز کر رہے ہیں کمپیریٹیولی ادر ورلڈ. پاکستانی لوگ بہت زیادہ فیس بک اسکرین ٹائم بہت زیادہ لے رہے ہیں. تو وہ لوگ اگر اپنے فیس بک پہ یا دوسرے ٹائم پہ جو ویسے ہی ٹائم ضائع کر رہے ہیں, کوئی ویڈیو دیکھنے میں کر رہا ہے, کوئی کس میں کر رہا ہے, کوئی کس میں کر رہا ہے, وہ اگر اپنی اس سرگرمی کو 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ پورے دن میں اگر وہ پازیٹیو اپنے کسی کام کے لیے یوز کریں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے, گرافک ڈیزائننگ کے جتنے بھی چیزیں ہیں اپنا نیٹ سے سیکھنے کے لیے, وہ لوگ سیکھ سکتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دیا کہ ہم میں سے کسی نے بھی جا کے کسی انسٹیٹیوٹ سے فیس بک چلانا نہیں سیکھی, یوٹیوب ہم نے نہیں سیکھا ہے چلانا. ہمیں شوق تھا, ہم نے ٹرائی کی, پہلی بار آئی ڈی بنا کے کی, آہستہ آہستہ ہم فیس بک پہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں, میسج لکھ سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں. ایک وقت ہمیں شاید ساری چیزیں نہیں آتی تھی, ہمیں فیس بک کا پتہ بھی نہیں تھا, اس طرح واٹس ایپ, یوٹیوب, تو ساری باتیں شوق بھی ہیں. وہ ہر آدمی کا ایکسیس نیٹ تک تقریباً ہے, چاہے وہ سٹی ہے یا دیہات ہے, لیکن ہمارے لوگ اس کا پازیٹیو جو ان کو فائنینشلی سپورٹ کر سکے اس طرح اس کو یوز نہیں کرنا ہے. میری سب سے ریکویسٹ جو آن لائن بھی ہیں لوگ یہاں پہ بیٹھے لوگ ہیں کہ آپ اس کو اپنا ایئر ٹائم فالتو کام نہیں ہے, آپ سرف کر رہے ہیں, آپ کا انٹرنیٹ بھی ضائع, آپ کا بائک بھی ضائع ہو رہا ہے, آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے, اسی کو آپ اپنے فائنینشلی سپورٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اس سے آپ پیسہ بنا سکتے ہیں جو پیسہ آپ نیٹ کی صورت میں ضائع کر رہے ہیں. جی سر, ہمارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم ایک ہی دفعہ کوئی بہت بڑا کام کریں, اسمال کنسسٹنٹ ایفرٹس آپ کو جہاں تک لے جاتی ہیں نا, وہاں پہ آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے. آپ 1 کو اپنے ساتھ 50 دفعہ ملٹیپلائی کریں, آنسر 1 آئے گا. اگر آپ کانسٹنٹ آپ 1.01 کو اپنے ساتھ ملٹیپلائی کریں, آپ کا آنسر 300 اینڈ سمتھنگ آئے گا. 1.01 مطلب اگر آپ 1 آپ کا ایک پورے دن کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو 0.01 اس کا 10 منٹ بنتے ہیں. آپ وہ 10 منٹ یا 100 منٹ اگر لگا دیتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں سے اٹھ کر کہیں پر پہنچ جاتے ہیں. میں بس ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کا جو لائیو آپ کا جا رہا ہے آپ کے پیج سے, اس میں کمنٹس میں اگر کسی کو کوئی سوال ہے, کوئی کوئریز ہے تو وہ اس میں پوچھ سکتے ہو.
फिर हमारे जो भी स्पीकर्स हैं एक्सपर्ट्स हैं मोस्ट ऑफ अप्लाई करते हैं और वो सिलसिला आगे चलता रहेगा लर्निंग प्रोसेस में। एक बात सर मैं ऐड करूँगा कि ख़वातीन का भी फोकस किया जा रहा है, तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ख़वातीन की जो कलर्स को डिस्टिंग्विश करने की सेंस है वो मेल से हाइटेंड होती है। मतलब कि ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, वो भी वाइट है, कई मतलब आप कहेंगे, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ख़वातीन से कहेंगे तो आप कहेंगे नहीं ये ऑफ वाइट है, ये वाइट है, और अल्लाह ने नेचुरल सेंस डाली तो वो कलर्स को डिस्टिंग्विश कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से उनकी एस्थेटिक सेंस जब वैसे ही हाइटेंड है मेल्स के मामले में, तो दे कैन डू इट बेटर, उनके क्रिएटिव आइडियाज मोर आएंगे। तो ख़वातीन को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम शायद पीछे हैं, मतलब एक फील्ड ही ऐसी है जिसमें क्रिएटिविटी चाहिए, वहाँ पे तो ख़वातीन की ज़रूरत है। लोग क्यों इवेंट प्लानर्स के तौर पर ख़वातीन को हायर करते हैं? मैनेजर बेशक मेल हो, लेकिन जितना ऑन ग्राउंड उनकी डेकोरेशन होती है, रिकॉल का हेड होगी, वो आप देखें मोस्टली के ना कोई खातून होगी। क्यों? में एक नेचुरल चीज़ रखी है कि वो कलर्स को डिस्टिंग्विश कर लेती है, वो पैटर्न्स अच्छे बना लेती हैं कलर्स। तो ग्राफिक डिजाइनिंग तो ऐसी फील्ड है जिसमें ख़वातीन आगे जाती हैं, तो बहुत फेमस है फ्रीलांसर। चलें इसको हम कंक्लूड यूँ करते हैं कि ख़वातीन जो है वो हम अलग से क्लास ख़वातीन के लिए हम एक अलग क्लास रख लेंगे, उसमें खातून इंस्ट्रक्टर होंगे। तो बेसिक आप काम कर लें, और आखिर में विश्वास भाई आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन का अमल। तो आप जब 10 या 12 की क्लास हो जाए, ख़वातीन ये तय कर लें कि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो हम एक वर्कशॉप यहाँ पे भी 3-4 घंटे की 5 घंटे की ख़वातीन को दे दें। जो बाकी लोग हैं वो थोड़ा सा वर्किंग कर लें, यूट्यूब वीडियोस देख लें, बाकी सारा कुछ कर लें। उनके लिए भी हमें ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो एक दिन यहाँ पे हम वो कर लेंगे। जो कंपोजिंग का काम है उसमें अगर लोग इंटरेस्टेड हुए तो वो भी हमें बताएंगे। जो उनके मसाइल होंगे, जैसे इन पेज है उसमें कुछ चीज़ें नहीं हो रही उनसे ये कुछ, तो हम 2-4 घंटे के यहाँ पे एक कंपोजर जो हमारी किताबें करता है उसको यहाँ बिठा देंगे और आपके सारे सवाल आप उससे यहाँ पे सीख लेंगे। यहाँ पे लैपटॉप रखा होगा और आपके वो प्रैक्टिकली वो उन सवाल का वो यहाँ पे आपको हल करके बता देगा। हमने इस सेशन का आगाज़ किया था एक सूरत से, तो हमने अपने उसमें भी ऐड में भी लिखा था कि कामयाबी क्या है। तो बुनियादी तौर पे कामयाबी जो है वो किसी टारगेट को अचीव करने का नाम कामयाबी है, कि आपने एक टाइम सेट किया है, एक आपने टारगेट रखा है, उसको आप उसी रास्ते से होते हुए वो जब अचीव कर लेते हैं वो आप कामयाब हो जाते हैं। अब ये है कि कुछ लोगों का माइंड सेट ये होता है कि हमने मादी चीज़ों से कामयाबी हासिल करनी है, और डेफिनेटली वो ये कामयाबी की शक्ल है, लेकिन मुकम्मल कामयाबी नहीं है। तो जो सूरत हमने पढ़ी थी उसमें भी अल्लाह ने कामयाबी की सूरत बताई है कि वह अल्लाह ज़माने की कसम खा रहा है या वक्त असर की कसम खा रहा है। अल्लाह को कसम खाने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन वो कसम खा के क्या है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के सारे इंसान खसारे में, फ़ायदे में कोई भी नहीं है। लेकिन कौन है फ़ायदे में? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जिन्होंने ईमान लाया। अब ईमान क्या है, इसलिए मतलब आप किसी के पास ना जाएं, कोई कुछ भी ना करें, आप खुद स्टडी करें कि ईमान है। वामिलुस सालिहात, जब आप किसी एक फिरके, किसी एक मसले, किसी एक किताब पे चले जाएंगे तो फिर आप किसी एक तरफ इंक्लाइन हैं, या खुद तहकीक करें। वामिलुस सालिहात, यानी वो तमाम काम जो इंसानियत की भलाई के लिए हैं वो सारे अमल सालिहात, वो तमाम इंसानियत, वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई, कोई भी है, जैसे वो कर रहे हैं हमें भी वैसे करना है। यानी किसी आप वेबसाइट पे जाके ये नहीं देख सकते कि किसी ईसाई ने लिखा हो कि इससे फ़ायदा सिर्फ ईसाई, कहीं भी नहीं लिखा हो। हमारे यहाँ एक मेरा तजुर्बा है, एक हकीम साहब ने मेरे एक दोस्त को दवाई दी, कुछ अर्से के बाद उस बंदे को वही तकलीफ हुई और वो बंदा उस तकलीफ से मर रहा था और 1 घंटे में बिल्कुल ठीक हो गया। दोबारा उसको तकलीफ हुई, जब गए तो हकीम साहब फोत हो गए थे। वो नुस्खा उन्होंने अपने बेटे को नहीं बताया, उनके बेटे के पास वो नुस्खा नहीं है। सो हमें वामिलुस सालिहात को देखना है, व तवासौ बिल हक़, हक़ जो है वो बयान करना, वो तो इस सोसाइटी में क्या सोचना ही मुश्किल है। हक़ बहुत मुश्किल काम है। वतवासौ बिस्सब्र, सब्र के हम मानी देखने। ज़रूर भाई बैठे हैं, इनको पता है मैं आप साहब और ये कहीं कहीं जाते हैं हम जाके, और इस पर हमने बड़ी डिस्कशंस की और रिकॉर्ड है पूरा, हम बहुत आते हैं जाके एक लफ्ज़ पे। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इन पे खुद तहकीक करें। नौजवानों के लिए ये नहीं, आप अगर AI पढ़ते हैं, वो अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना कुछ कर रहे हैं और वो सारा कुछ, तो ये आपका बुनियादी फ़र्ज़ है कि आप किसी की बात को सेकंड ना करें जब तक आप खुद तहकीक ना करें। तो फिर आपको कामयाबी का
قرآن میں بے شمار جگہ فوز کا لفظ آیا ہے، فلاح کا لفظ آیا ہے، قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فوز کا لفظ آیا ہے، کون کامیاب ہے؟ جس نے اپنی دنیا کی زندگی جو ہے اللہ کے احکام کے مطابق گزار دی۔ اب اللہ کے احکام کیا ہیں؟ ہم نے اس کو عبادات تک محدود کر دیا، معاملات کو ہم نے نکال دیا۔ تو یہ ہم نے بنیادی طور پہ بات کی تھی کہ کامیابی جو ہے اس پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کامیابی ہے کیا اور ناکامی کیا ہے۔ کامیابی مثبت سوچ کا نام ہے، مثبت انداز فکر کامیابی ہے۔ ناکامی جو ہے وہ منفی انداز فکر کا نام ہے۔ مکمل طور پہ اگر ایک جملے میں آپ کہیں تو ناکامی کیا ہے؟ جب آپ منفی سوچ اختیار کرتے ہیں تو آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنا بڑا کارنامہ کر لیں، آپ جتنی بڑی ایفرٹ کر لیں، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ منفی ہے۔ مثبت سوچ کیا ہے یہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ منفی سوچ کیسے ہوتی ہے، اس کی ڈائریکشنز کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی جو تحقیق کرنا چاہتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ روپیہ کمانا ہے، اس کو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ خود کرنا پڑے گا۔ جیسے ہمارے نوجوانوں نے بتایا کہ آپ کو جا کر پہلے یوٹیوب ویڈیوز دیکھنی کہ گرافک ڈیزائننگ ہے کیا، تو اسی طرح جب آپ اس لائن پہ چلے جائیں گے، قرآن اور حدیث یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ آخری خطبہ وہ آپ دیکھ لیں، انسانیت کا منشور ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو نہیں چھوڑو گے تو گمراہ نہیں ہو۔ تو اگر ہم ان پہ چلے جائیں کہ ہمیں خود پتہ ہو کہ قرآن کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے، چونکہ ہم کسی مسلک سے، کسی فرقے سے، کسی شدت پسند گروپ سے وابستہ نہیں ہوں گے۔ قرآن جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اگر آپ یورپ میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ بڑا اچھا نظام بنایا ہے، تو آپ کو ایک سی بکلیٹ دیتے ہیں، اس کا نام ہے عمر لاس۔ کسی سے پوچھ لیں، وہ اتنا سا ہے، اب لائبریری میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے جو لاس بنائے تھے وہ سارے لاس انہوں نے وہاں پہ اڈاپٹ کر دیا، وہی وہ فالو کر رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے کامیابی کا کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ جیسے وہ بڑی بڑی آپ کو کتابیں ملتی ہیں کہ جس میں کامیابی 24 گھنٹوں میں، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود کو جانیں، یعنی بنیادی طور پہ کامیاب آدمی وہ ہے، اقبال نے کہا کہ ہو اگر خود نگرو خود کرو خودگیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی نہ سکیں۔ تو یہ کامیابی کا بنیادی نسخہ ہے کہ آپ اقبال کی ایک کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، دیکھیں کہ آج کے دور میں جو مسائل ہیں ان کا حل اسلام کیسے پیش کرتے ہیں۔ تو بہت سارے آپ کو اس میں جواب ملے۔ آخر میں تو تھوڑا سا میں بس اس میں میرا غلط جتنی بات راشد صاحب نے کی ہے اس کے بعد مزید گنجائش نہیں ہے قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مطلب سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، لرننگ پروسیس آپ کا مطلب جو حدیث بھی ہے علم مہد لمحات، یعنی ماں کی گود سے لے کے قبر تک آپ کا علم سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے اور جاری رہنا چاہیے۔ تو اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا، یہ شفاقت صاحب نے بات کی کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے یا باقی سوشل میڈیا ہے، اس کو ہمیں بھی سمجھنے میں کئی سال لگے اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ابھی ہم ایکسپلور نہیں کر پائے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارا نیا آنے والا دن ہے، ہم یہ کوشش کریں اس بات کو سے قطع نظر کہ ہماری عمر کتنی ہے یا کتنے بزرگ ہو گئے، یعنی اگر ہم نئے دن کے ساتھ نئی چیز سیکھ سکیں تو ہمارے بھی کام آئے گی اور ہماری باقی فیملی کے، اولاد کے، محلے کے، معاشرے کے، اس میں ہم ایک ان پٹ دینے کے قابل ہوں گے، اس میں اضافہ کر سکیں۔ تو یہ مطلب ایک تو یہ کہ سیکھنے کا پروسیس جاری رہے، دوسرا سوال کرنے کا۔ سوال جب آپ کریں گے تو وہ آپ کے زندہ ہونے کا ایک ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو سوال جو ہے وہ فولش کے تو میں نے بھی سوال ایسے کیے ہوں گے، شاید جو نوجوان بیٹھے ہیں جو لگے ہوں گے جو مکانہ قسم کے سوال ہیں، لیکن میں نے اسی لیے کی جان کے کہ باقی لوگ بھی اس کو فالو کریں کہ سوال آپ کریں گے تو آپ سیکھیں گے۔ تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آگے سب فائنلی آپ جو ایک دو جملوں میں اس کو صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سب نہیں بس اچھا اس میں یہ ہے کہ اچھا شفاقت بھائی جو ہیں وہ 2-3 چیزیں جو ہیں میں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شفاقت بھائی جو ہیں وہ مری ڈیولپمنٹ فورم کے بھی ایک صدر مکان ہیں۔ تو جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مری ڈیولپمنٹ فورم کروا رہا ہے اور فری آف کاسٹ کروا رہا ہے۔ جیسے ویب ڈیولپمنٹ ہے
تو مری ڈیولپمنٹ فورم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیڈرشپ کانفرنس مری ڈیولپمنٹ فورم کروا رہا ہے. نیشنل اور انٹرنیشنل جو آپ کی اسکالرشپ کا پروگرام ہے وہ مری ڈیولپمنٹ فورم میں آلریڈی موجود ہے. تو شفاقت بھائی سے میں گزارش یہ کروں گا کہ اس موضوع پہ بھی لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر وہ وہاں رجسٹرڈ ہو جائیں تو ان کو وہ بھی ایک بینیفٹ ہے کہ ایک سلسلہ 3-4 سال سے آلریڈی چل رہا ہے اور ان کو ڈیولپ ہو گیا, اس سے بھی وہ فائدہ ہو. شفاقت بھائی جی, میرے ڈیولپمنٹ فورم ہمارے مری کے ایریا میں بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہمارے جو یوتھ ہے خاص کر اس کے لیے بہت سارے پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں. اس میں ویب ڈیزائننگ کے کچھ پروگرام بھی تھے, اور ابھی جو میری کی ایک سب سے بیسک چیز تھی زراعت ایگریکلچر, جس کو ہم نے پچھلے 20-25-30 سالوں سے بالکل اگنور کر دیا ہے, اس کی طرف وہ لوگوں کو دوبارہ راغب کرنے کے لیے کافی پروگرام کر رہے ہیں. اور آج کل جیسے آج کی تاریخ میں بھی ہمارا ایک وہاں کچن گارڈن کے نام سے ایک پروگرام چل رہا ہے. تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کچن گارڈن کیا ہے, اس کے ساتھ آپ کون سی بیسک سبزیاں, بیسک اپنی نیڈس جو ہیں آپ اپنے بالکل گھر کے ساتھ ہی جو آپ کی جگہ وہاں کیسے اگا سکتے ہیں, اس میں وہ لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. بیج پرووائڈ کرنا, اور ان کو اسپیسیفکلی ہمارے 1-2 ایگریکلچر کے ماہر ہیں میرے ڈیولپمنٹ فورم میں, جو ان کو یہ ساری چیزیں مختلف کچھ این جی اوز بھی ہمارے ساتھ کر رہی ہیں, لیکن بیسکلی ہمارے اپنے میری ڈیولپمنٹ فورم میں کچھ ایسے زراعت کے ماہر لوگ ہیں جو لوگوں کو بیسک چیزیں سکھا رہے ہیں. کہ آج سے 30 سال پہلے مثال کے طور پر, مثال آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے جو کل مری میں کوئی آدمی سیب ایپل خرید کے نہیں کھاتا تھا, جبکہ آج شاید مری کا ہر گھر ہی آپ کو خرید کے کھاتا ہے. اسی طرح آپ ڈیری لگا رہے ہیں, لائف اسٹائل ہمارے مری ختم ہو گئی. جب آپ 40 سال پیچھے چلے جائیں تو شاید ہی مری کا کوئی گھر دودھ باہر سے خریدتا تھا, لیکن آج ہر گھر دودھ باہر سے خرید رہا ہے, ڈیری کی ہر پروڈکٹ باہر سے خرید رہا ہے. یہ مکھن, یہ چیزیں ساری ہم مارکیٹ سے خرید رہے ہیں. آج سے 40 سال پہلے مری میں یہ کنسیپٹ نہیں تھا کہ ڈیری پروڈکٹ ہم باہر سے خریدیں, ہر گھر میں یا دوسرے گھر میں ہوتی تھی. اس طرح فروٹس, ویجیٹیبل, سیزنل فروٹ, ساری چیزیں ہماری ہوتی جو آج تقریباً اگر آج سے 40 سال پہلے 90-100% تھی تو آج وہ 5% بھی نہیں لگی. تو اس کے لیے آپ دوبارہ لوگوں کو کہ آپ کی اپنی زمینیں اتنی زیادہ فری لینڈس پڑی ہوئی ہیں اور اچھی زمینیں ہماری ایگریکلچر کے لیے, اور لوگوں کو دوبارہ اس طرف کر رہے ہیں. یہ تو زراعت کا گیا. باقی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی کافی پروگرام ہوتے ہیں, اس میں بھی ہم تقریباً 25-30 بچے کے سیشن کر کے ان کو کوچ کروا رہے ہیں. اس میں بھی اگر کوئی آپ ان کا لوگ ہیں وہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں انڈیا ہماری گورنمنٹ فارم کرو, اس پہ اس کو کر سکتے ہیں. باقی جو ہمارا آفس ہے یہ بنجاز ٹریول اینڈ پروموشن سواد میں, ہمارا کلائنٹس سنڈے کو نہیں ہوتے ہیں. کبھی بھی سنڈے کو اس طرح کا کوئی سیشن اگر رکھنا چاہے کوئی بھی تو مور دین ویلکم. اگر ہمارا یہ آفس کسی اس طرح کی چیریٹی کے کام کے لیے کسی نیک مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے. اور کبھی کوئی یہاں کیونکہ مین میری روڈ پہ ایزی ایکسیس ہے یہاں لوگوں کا, کبھی بھی کوئی پروگرام والے یہاں رکھنا چاہیے تو اس پر. اور آج جو ہمارا پروگرام راشد صاحب کا انشیٹیو تھا انہوں نے کیا ہے, تو ہم نے دیکھیے 1 ہفتہ پہلے یہ پروگرام تھا کہ یہاں ایک سیشن رکھتے ہیں ایسا جہاں پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں, اور لائن بھی پروگرام جائے گا. تو اس سے ہمارے بہت سارے جو لڑکے ہیں یہاں پہ ان کو بینیفٹ ہوا. یہ آگے 10 لڑکوں کو جا کے بتائیں گے, ان کو بینیفٹ ہوا. اور جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں گھروں سے, آفس سے, جہاں سے بھی, ان کو بھی اس کا بڑا بینیفٹ ہوگا. تو اس سلسلے میں آپ سب جو لوگ آئے آپ کو شکریہ. اور جو چیز آپ لوگوں نے یہاں سے سیکھی ہے آپ اپنے اہلکار, باپ, دوست, فرینڈ, بہن بھائیوں کو جا کے بتائیں کہ یہ چیز آج ہم نے سیکھی ہے, اور یہ اپرچونیٹیز ہمیں مل سکتی ہیں. اس طرح سے ہم گھر بیٹھے ہوئے یہ چیز گھر بیٹھے ہوئے, اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے فنانشل سپورٹ خود کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں جو آپ کو بتائیں. بہت شکریہ سر کا.